الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اہل فتح پور ذوق شوق اور محبت کے صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا جد الحسن والحسین یا امام القبلتین یا وسیلتنا فی الدارین۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد، ز روئے لطف سوئے من نظر کن۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نہایت ہی واجب القدر، لائق عزت، تعظیم، ادب، احترام اہل علم و دانش، مفتیان کرام، علماء کرام، اہل فضل و منصب، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز کا تعلق دربار پرانوار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے در اقدس اور دربار گوہربار سے چلائی جانے والی اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا ایک ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوکریاں دارین میں نصیب فرمائے۔ اصلاحی جماعت کا مشن اور مقصد، میسج اور دعوت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں
جملہ اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، بزرگان دین کی تعلیمات کو آپ احباب تک پہنچانا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی اور راہ حق پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، شاید آج کی گفتگو اور آج کی چند گزارشات توقعات سے ہٹ کے ہوں اور معمول سے ہٹ کے ہوں، مگر حقیقت حال یہی ہے کہ حضور کی سیرت کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات طیبہ کے، آپ کی خلقت کے، آپ کی بعثت کے اور آپ کی آمد کے مقاصد کے اور آپ کی ذات گرامی سے منسوب اتنے گوشے ہیں، اتنے پہلو ہیں، اتنے مناصب ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب ہیں، شاید ان کو کسی ایک نشست کے اندر اور کسی ایک مقام پہ صرف شاید ہی نہیں یقیناً بیان نہیں کیا جا سکتا اور ان کا کما حقہ احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یاد رہے حضور کی سیرت کے، آپ کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے ایسے ہیں جن کو فی زمانہ بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ جب بھی ہم حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی بعثت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے شب و روز کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی حیات طیبہ کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کو اس انداز میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ شاید وہ چیزیں حضور کی عظمت پر دال نہ ہوں، حضور کے شرف پر دلالت نہ کرتی ہوں، حضور کے وقار اور قدر و منزلت پر دلالت نہ کرتی ہوں۔ بعض مقامات پہ لوگ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں، لوگ اس کو نقص سمجھتے ہیں، لوگ اس کو کمی سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے آج اس گوشے کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اکثر اوقات ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو محافل کے اندر، سٹیج سے، منبر سے بہت کم ذکر کیا جاتا ہے اور بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ اہل علم کی، مفتیان کرام کی توجہ چاہوں گا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جہاں بہت سارے گوشے ہیں، ان میں ایک چیز کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو بطور خاص مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا نجی پہلو ہو یا حضور کی سیرت کا معاشرتی پہلو ہو، اس میں اکثر اوقات
حضور کی یتیمی کو بیان کیا جاتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقر کی اس اختیاری کیفیت کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے جن میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کے اندر حضور نے جو زندگی گزاری اس میں بعض مقامات یہ آئے کہ حضور کا گھر کا جو حال اور کیفیت ہے، کبھی چولہا جلتا تھا، کبھی چولہا نہیں جلتا تھا، ایک دن کھانے کو ہوتا تھا تو کئی دن فاقوں سے گزر جاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نالین مقدس کو خود گانٹتے تھے، لباس مبارک کو پیوند لگے ہوتے تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک بھوکے رہتے، اور ایک مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جہاں تک نچیز نے قرآن کریم کا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا، اللہ کی توفیق سے، اس کی عطا سے، اس کی عنایت سے، اس کے فضل سے، تو اس میں نچیز نے ایک مقام پر حضور کے پیوند کے لباس کو پڑھا، ایک مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نالین اقدس کو گانٹا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری ان کے اندر روایات کو پڑھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 24 گھنٹے تک کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال نہیں فرماتے تھے، مگر ان کے بیان میں ہم سے ایک غلطی ہوئی، ان کو ذکر کرنے میں ہم سے ایک مسٹیک ہوئی، اور وہ مسٹیک اور وہ غلطی یہ ہے کہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے اور پینے کے ترک کو بیان کرتے ہیں تو اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ صبح کا ہوتا تھا تو شام کا نہیں ہوتا تھا، دن کا ہوتا تھا تو رات کا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے وہ پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کریم کے ایک نہیں، دو نہیں، متعدد مقام پر، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کے بے شمار مقامات کے اوپر ذکر کیا کہ حضور جس قدر شہنشاہ ہیں، حضور جس قدر بادشاہ ہیں، حضور جس قدر غنی ہیں، حضور جس قدر دولت مند ہیں، حضور جس قدر سرمایہ دار ہیں، حضور جس قدر دولت رکھتے ہیں، اجل سے لے کر ابد تک نہ پہلے کسی کے پاس تھی نہ بعد میں کسی کے پاس ہوگی۔ آقا دو عالم یاد رہے، صحیح مسلم سے پہلے اس شبہ کا ازالہ کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کھانے اور پینے کو ترک کرنے کا معاملہ ہے وہ غربت کی وجہ سے نہیں تھا، وہ افلاس کی وجہ سے نہیں تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا کتاب الصیام اٹھائیں،
رکھ رہے ہیں. حضور نے پوچھا اے میرے صحابہ تمہیں کیا ہوا؟ میں تمہیں کمزور اور نحیف دیکھ رہا ہوں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صوم وصال رکھ رہے ہیں، دن رات کا روزہ رکھتے ہیں، کھانے کو ترک کرتے ہیں، پینے کو ترک کرتے ہیں، مشروبات کو ترک کرتے ہیں، کھجور کے استعمال کو ترک کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ تم نے کھانے اور پینے کو ترک کر رکھا اور کمزور اور نحیف ہوتے جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صوم وصال رکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے ہم بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیے ہیں. تو وہاں پر تاریخی جملہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ بہت سارے سوالات کا ایک جملہ مبارک جواب ہے، بہت سارے اعتراضات کا ایک جملہ مبارک جواب ہے، جو مصطفیٰ کریم کو مثلیت میں قرار دیتے ہیں، مثل ہونے کی بات کرتے ہیں، مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. میرے آقا کریم صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں ایوکم مثلی، اے میرے صحابہ ذرا بتلاؤ تم میں سے کون ہے جو محمد عربی کی مثل ہو، کون ہے جو میری مثل ہو. صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور نے ساتھ ہی فرمایا تم صوم وصال نہ رکھو. یہ الگ بات ہے کہ مجھے تم دیکھتے ہو 24 گھنٹے تک میں کھاتا نہیں ہوں، پیتا نہیں ہوں. صحیح مسلم کے تاریخی کلمات ہیں. حضور نے فرمایا ایوکم مثلی انی ابیت عند ربی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ میں ہر رات رب کے پاس گزارتا ہوں. باتا یبیتو اگر گرامیٹیکلی دیکھیں رات گزارنے کو کہتے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا انی ابیت عند ربی، میں رب کے پاس رات گزارتا ہوں. وہو یطعمنی ویسقینی ربی، میں جب رب کے پاس رات گزارتا ہوں میرا رب اپنے دست قدرت سے محمد عربی کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اہل فتح پور جو دست قدرت سے کھائے، جو دست قدرت سے پیے، حضور فرما رہے ہیں تم سمجھتے ہو میں یہاں رہتا ہوں، تم سمجھتے ہو میں حرم میں رہتا ہوں، تم سمجھتے ہو میں تمہارے پاس رہتا ہوں، لیکن سنو انی ابیت عند ربی، میں ہر رات رب کے پاس گزارتا ہوں. اور باتا یبیتو فعل مضارع ہے، یبیتو سے ابیتو ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، حال کا معنی بھی دیتا ہے، استقبال کا معنی بھی دیتا ہے. فرمایا میرا رہنا رب کے پاس ہوتا ہے اور پروردگار عالم مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اس لیے مجھے کھانے پینے کی حاجت نہیں رہتی. حضور کا نہ کھانا، چولہے کا نہ جلنا بھوک کی علامت نہیں، افلاس کی علامت نہیں، غربت کی علامت نہیں، مصطفیٰ کریم کی قناعت بے نیازی کی علامت ہے. ہر کوئی کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا. مصطفیٰ کریم بغیر کھائے بغیر پیے جتنے دن رہنا چاہیں حضور گزار سکتے ہیں، اور حضور اعلان کرتے ہیں کہ مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور مجھے میرا رب پلاتا بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں گھر میں چولہا نہ جلنا یہ بھوک کی علامت نہیں، افلاس کی علامت نہیں، بلکہ حضور کے معجزہ کی علامت ہے کہ حضور کئی دن تک کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں، آپ اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں. تو یہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ بغیر کھائے بھی رہ سکتے ہیں، بغیر پیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہ سکتے ہیں. اور سنیے
سنیے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، سنیے قرآن کریم سے اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضور کے لیے ایک بات ذکر کی اور فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب مکرم آپ کے پاس جو سائل آئے آپ نے اسے خالی واپس نہیں لوٹانا، آپ نے اسے محروم نہیں بھیجنا، آپ نے اسے عطا کیے بغیر نہیں بھیجنا۔ حضرت انس بن مالک آپ سے منقول امام حیثمی نے ذکر کیا، ابن حجر حیثمی نے ذکر کیا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا کریم کی صحبت معیت اور رفاقت میں نے 10 سال سے زیادہ عرصہ گزارا، کوئی سائل ایسا نہیں جسے مصطفیٰ کریم نے کسی سوال کے جواب میں لا فرمایا ہو کہ میں کر نہیں سکتا، میں دے نہیں سکتا، میں عطا نہیں کر سکتا۔ جو بھی سائل آیا اسے مصطفیٰ کریم نے عطا کر کے بھیجا، اسے نواز کے بھیجا، اسے حضور نے دیا۔ تو میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب آپ کے پاس جو سائل آئے آپ نے اسے جھنکنا نہیں، خالی نہیں لوٹانا۔ تو یہ شان ہے حضور کی ذات گرامی کی کہ جو بھی سائل آتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو غور کیجئے اگر کسی کے گھر کا چولہا نہ جلے تو کسی کو کیسے عطا کرے گا، کسی کو کیسے نوازے گا، کسی کو کیسے دے گا؟ تو حضور نے ہر سائل کو عطا کیا اور آقا کریم نے اعلان کیا۔ امام محمد نے موطا امام محمد کے اندر اس حدیث پاک کو درج کیا، میرے حضور نے اپنی امت کو تلقین کی اور ارشاد فرمایا ان للسائل علیک حق، اے میرے غلاموں میری شان تو نوازنا ہے ہی، عطا کرنا یہ میری شان ہے، لیکن میری غلامی کا دم بھرنے والوں جب بھی تمہارے پاس کوئی سائل آئے ان للسائل علیک حق، سائل کا تم پر حق ہے۔ وَإِن جَاءَ عَلَىٰ فَرَسٍ، اگر سائل گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی آئے اور تم سے سوال کرے تو یہ نہ دیکھو کہ یہ شہنشاہ ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ جاگیردار ہے، یہ سرمایہ دار ہے، خود گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا ہے، اسے نہیں دینا۔ فرمایا نہیں، سائل کو دینا ہے، عطا کرنا ہے۔ حضور نے تلقین کی وَإِن جَاءَ عَلَىٰ فَرَسٍ، وہ گھوڑے پہ بھی چڑھ کے آئے، میرے آقا نے غلاموں کو تلقین کی کہ تم اسے بھی عطا کرو۔ تو جو امت کو تلقین کر رہے ہیں کہ جو سائل آئے اسے عطا کرو، تو اس آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی عطا کا عالم کیا ہوگا، ان کے فضل کا عالم کیا ہوگا، ان کے احسان کا عالم کیا ہوگا۔ اور سنیے جب پیوند کے لباس کی بات کی جاتی ہے، نالین اقدس کو گانٹھنے کی بات کی جاتی ہے، تو یہ ایک مقام کا واقعہ ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسی کیفیت میں گزارا۔ اور کیوں گزارا؟ تعلیم امت کے لیے، کوئی غریب کو غربت کا تانا نہ دے، مفلس کو مفلسی کا تانا نہ دے، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا اس کو کوئی غربت کا تانا نہ دے۔ اس لیے میرے آقا کریم نے تمام امت کے لیے اپنی حیات طیبہ کو نمونہ عمل کے طور پہ ٹھہرایا تاکہ لوگ حضور کی ہر ادا سے سبق حاصل کریں۔ اور اس کے ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ فقط ایسا نہیں تھا کہ حضور کی ساری زندگی پیوند کاری والے لباس میں گزری ہو، نالین اقدس کو گانٹ کے استعمال کرنے میں گزری ہو۔ آج نچیز ابو شیخ امام حافظ عبداللہ بن محمد اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ
وصال 369 ہجری میں ہے. ان کی کتاب اخلاق النبی و آداب ہی صلی اللہ علیہ وسلم لایا ہے. پاکستان سے نہیں چھپی، بیروت اور لبنان سے چھپی. آج سے 1100 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی. 1100 سال کے قریب عرصہ بیت گیا اس کتاب کو لکھے. گویا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 3 صدی میں یہ کتاب لکھی گئی، اور اس کے اندر امام اصفہانی نے ان روایات کو درج کیا، ان احوال کو درج کیا، ان چیزوں کو درج کیا جو حضور نے اپنی حیات طیبہ میں استعمال کی. سواریوں کا ذکر کیا، جانوروں کا ذکر کیا، لباس کا ذکر کیا، نالین اقدس کا ذکر کیا، تاج مبارک کا ذکر کیا، دستار مبارک کا ذکر کیا، جبہ مبارک کا ذکر کیا، حلہ مبارک کا ذکر کیا. اور نچیز نے جہاں تک اس کا مطالعہ کیا، ان میں امام اصفہانی نے جتنی روایات لائیں وہ سب کی سب وہ ہیں جن میں حضور نے وہ لباس استعمال کیے جو برانڈ کے تھے. کوئی مصر کا تھا، کوئی روم کا تھا، کوئی کسی ملک کا، کوئی نجران کا، کوئی یمن کا. اور یہاں پر امام اصفہانی نے ایک روایت اسی کے صفحہ نمبر 62 پہ ذکر کی، جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں. ان انس بن مالک ان زاجدن آدا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلتن. یہ پلے باندھ کے جائیں اور اس روایت کو ببانگے دہل زمانے میں عام کریں جو صرف حضور کی غربت کو بیان کرتے ہیں یا حضور کو غریب سمجھتے ہیں. ان کے لیے یہ روایت عرض کرنا چاہتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یمن کا بادشاہ ہے، ذا یزن اس کا نام ہے. اہدا الی النبی حلتن، اس نے حضور کی بارگاہ میں ایک حلہ جسے آج آپ شیروانی کہہ لیں یا اس سے واسکٹ کو کہہ لیں، یعنی لباس کے اوپر ایک چیز استعمال کی جاتی ہے. زائی اعظم نے حضور کو گفٹ کی 1000 کی، 2000 کی، 3-4 ہزار کی نہیں. کتنی قیمت کی تھی ذرا سنیے. اشتریت بثلاثم و ثلاثین بعیرن، زایدن بادشاہ نے 33 اونٹ سیل کیے. 33 اونٹ، یمن کا رہنے والا ہے. 33 اونٹ سیل کر کے ایک حلہ خریدا. فلبسها مرتن، اسے مصطفیٰ کریم نے ایک مرتبہ زیب تن فرمایا اور ایک مرتبہ اسے استعمال کیا. 33 اونٹوں کی قیمت میں نے عرب سے ایک ساتھی سے لگوائی. اس نے کہا 7 کروڑ کو کراس کر جاتی ہے یہ 33 اونٹوں کی قیمت جو میرے مصطفیٰ کریم نے یمن کے بادشاہ کے گفٹ کرنے اور تحفہ دینے پر استعمال کی. یہاں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے، ایک خیال آ سکتا ہے کہ آپ نے زایدن بادشاہ کا دل رکھنے کے لیے اتنی قیمتی چیز استعمال کی ہو. شاید حضور نے ان کا دل رکھنے کے لیے وہ لباس زیب تن کیا ہو، اس نے گفٹ کیا، حضور نے اسے ایک مرتبہ استعمال کیا اور حضور نے اپنی طرف سے کوئی لے کے استعمال نہیں کیا. تو سنیے، اسی کے صفحہ نمبر 66 پہ آپ کے حلے کا ذکر کرتے ہوئے امام اصفہانی لکھتے ہیں، ان اسحاق بن عبداللہ بن الحارث، اسحاق بن عبداللہ بن حارث سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترا حلتن، حضور نے ایک حلہ، ایک
کتنی قیمت کا؟ 5,000 کا، 10,000 کا؟ نہیں، آج کے دور کا اندازہ لگائیں اس وقت کتنی قیمت کا کیا بیچ کے حضور نے لیا؟ فرمایا ب27 ناقۃ، حضور نے اپنی ذاتی 27 اونٹنیاں سیل کی اور 27 اونٹنیاں سیل کر کے ایک حلہ خریدا، فلابسها، مختلف مقامات پر اسے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ میں نے اونٹنیوں کی قیمت پوچھی، جو پختی اونٹنیاں ہیں وہ بعیر سے، اونٹ سے مہنگی تھی، جو 7 کروڑ کو کراس کر جاتی ہے قیمت، وہ حضور نے خود 27 اونٹنیاں سیل کر کے ایک لباس خریدا اور میرے مصطفیٰ کریم نے زیب تن فرمایا۔ میرا سوال ہے اہل علم سے، اہل مطالعہ سے، کیا 27 اونٹنیاں سیل کر کے لباس خریدنا ضروری تھا؟ پھر اس کو صحابہ کرام نے بیان کیا، کیا بیان کرنا ضروری تھا؟ پھر محدثین نے اور بالخصوص امام اصبہانی نے یہی روایت سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، یمن کے بادشاہ کی، امام ابن ماجہ نے صحیح ستہ سنن ابن ماجہ کے اندر درج کیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا قیمتی لباس زیب تن فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ کل کوئی سرمایہ دار یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ حضور غریب تھے، معاذ اللہ حضور کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تفسیر نور العرفان میں لکھا، جو آقا علیہ السلام کو فقیر سمجھے، انہوں نے بھاری لفظ استعمال کیے، وہ نچیز استعمال نہیں کر رہا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو حضور کو غریب سمجھے، حضور علیہ السلام کو فقیر سمجھے، وہ دائرہ اسلام سے انہوں نے لفظ فقیر استعمال کیا۔ جو فقیر سمجھے اور فقیر کہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ بتلاتا ہے کہ مصطفیٰ آپ کا فقر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ جب چاہتے جس روح کو اختیار کرتے، جب چاہتے جس لباس کو استعمال کرتے، جب چاہتے جس نالین کو استعمال کرتے، حضور کو خدا نے اختیار دے رکھا تھا، چاہیں تو قیمتی سے قیمتی چیز استعمال کریں، چاہیں تو ہلکی سے ہلکی چیز۔ اور ذہن میں رکھنا، یہ میری اور آپ کی نگاہ میں نہیں، حضور کی نگاہ میں کم قیمت والی، اگر ہم حضور کی کسی چیز کو ہلکا کہیں تب بھی محدثین نے لکھا اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں کہ حضور کی کسی چیز کو آپ کمزور نہیں کہہ سکتے، ناقص نہیں کہہ سکتے، ادنا نہیں کہہ سکتے، ہلکی نہیں کہہ سکتے۔ حضور کی ہر چیز ایسی ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں، جو کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں۔ اور امام اصبہانی نے وہ روایات ذکر کی جس میں امام اصبہانی کہتے ہیں حضور کا معمول تھا جب کسی کو ملنے جاتے تو اس کلچر کا لباس پہنتے، جب کوئی ملنے آتا اور حضور کو خبر ہوتی کہ فلاں وفد آ رہا ہے تو حضور اس کلچر کا لباس پہنتے۔ میرا سوال ہے کیا یہ غریب کر سکتا ہے کہ جس کلچر کا وفد آئے اس کلچر کا لباس پہنا جائے، جس قسم کے لوگ آئیں اس قسم کا لباس پہنا جائے؟ اور صرف روایات سے بات کروں تو کوئی سوال کر سکتا ہے، آئیے ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کی متعدد تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اور اہل علم کہتے ہیں قرآن میں بے شمار مقام پر اللہ نے لفظ کثیر کو استعمال کیا، بے شمار مقام پر لفظ اکثر کو استعمال کیا، لیکن یہاں جب حضور کی بات آئی اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْأَكْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو اکثر عطا کیا، نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثِيرَ، ہم نے آپ کو کثیر دیا، نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
موتی, صحیح بخاری اٹھائیں, واللہ موتی, صحیح بخاری اٹھائیں. اللہ نے فرمایا ہے حبیب ہم نے آپ کو وہ کچھ عطا کر دیا جو پہلے کسی کو نہیں دیا, کوثر دے دی. اور کوثر کیا ہے؟ کائنات میں رب کی معرفت بھی اگر کسی کو ملتی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملتی ہے. حضور کی عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملا. اور پوری ذمہ داری سے قرآن کی نص سے عرض کر رہا ہوں, ذرا پڑھیے نا سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 پڑھیے. اللہ نے جو انبیاء سے عہد لیا, ذرا اس عہد کے بعد والی آیت کی تلاوت کیجئے. اس میں اللہ نے واضح کر دیا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ہے. حتیٰ کہ آدم کو اللہ نے فرمایا اے آدم اگر میں محمد عربی کو پیدا نہ کرتا, ما خلقتو کا, تجھے پیدا نہ کرتا, لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الجنہ وللنار, جنت جہنم نہ ہوتی, افلاق نہ ہوتے, یہاں تک فرما دیا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ. اے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. تو یہ سب کچھ صدقہ ہے محبوب مصطفیٰ کا. اور حضور خود اعلان کرتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں, رب عطا کرتا ہے. میں نے اس پہ بڑا غور کیا کہ حضور نے اپنی تقسیم کی بات پہلے کی, رب کی عطا کی بات بعد میں کی. ہونا یہ چاہیے تھا واللہ یؤتی وانما انا قاسم. حضور نے یہ نہیں کہا. حضور نے صحیح بخاری 3 مقام پہ یہ روایت موجود, حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. اور سمجھایا کیا, لوگوں تمہارے پاس علم ہے, عقل ہے, شعور ہے, ایمان ہے, دولت ہے, سرمایہ ہے, قرآن ہے, سنت ہے, جو کچھ بھی ہے یہ مصطفیٰ کی عطا ہے. مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ملتا. اس لیے عطائے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کریم نے مقدم رکھا. فرمایا رب کا دینا میرا لینا یہ الگ معاملہ ہے, اس کو تم سمجھ نہیں سکتے کہ کب عطا کیا ہے, لیکن اتنا سمجھو جو تمہیں مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کی عطا اور تقسیم سے مل رہا ہے. اور سنیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. کوئی ذہن میں مت رکھے کہ مجھے ڈائریکٹ ملتا ہے, کوئی مت تصور کرے. اس کے علم میں ہو یا نہ ہو, اس کے ادراک میں ہو یا نہ ہو, اس کی بصیرت میں ہو یا نہ ہو, اس کی اسٹڈی اور مطالعہ میں ہو یا نہ ہو, جس کو جو ملتا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ملتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا جس کو بھی غنی کرتا ہے خدا کرتا ہے اور خدا کا مصطفیٰ کرتا ہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض, مجھے تو زمانے کی زمین کی جتنی بھی خزانے ہیں, جتنے بھی خزانے ہیں ان کی چابیاں دی گئیں. اور متعدد روایات میں ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن رب ذوالجلال نے فرمایا اے حبیب یہ مالا الاعلیٰ کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں. تو میں نے عرض کی بار الہ تو بہتر جانتا ہے. فوضع اللہ یدہ بین کتفی, اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا, میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. سنن ترمذی اور ابی داؤد کے اندر بھی روایت, میرے جب دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا فوجدت برد اناملہ, میں نے اللہ کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی. فعلمت ما فی السماوات والارض, میں نے زمین میں جو کچھ تھا وہ بھی جان لیا, آسمان میں جو کچھ تھا وہ بھی جان لیا. اب جس کو جو ملتا ہے محبوب مصطفیٰ کے صدقے سے ملتا ہے, حضور کے توسل سے ملتا ہے. جو کچھ تھا وہ رب نے مصطفیٰ کے سپرد کیا, حضور کے سپرد کیا.
تو حضور کے توسل سے، حضور کے تصدق سے۔ اور ایک بات یہاں اور بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک، امام سیوطی نے ایک روایت ذکر کی اور ایک امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام سیوطی نے در منصور میں، امام سیوطی کہتے ہیں کہ حضور جب کسی وفد کو لے کے جاتے تو حضور چیک کرتے تھے صحابہ اکرام کے احوال کو، اور حضور فرماتے تھے اے میرے غلاموں بن ٹھن کے نکلو، بن ٹھن کے نکلو۔ کیوں بن ٹھن کے نکلو؟ آپ فرماتے تھے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ مصطفیٰ کی معیت والے ہیں، یہ حضور کی معیت والے ہیں۔ اور صحیح مسلم حضور اعلان کرتے ہیں من کان فی قلبہ من کبر من ذرۃ دخل النار، حضور نے فرمایا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کبر ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک صحابی محفل میں کھڑے ہو گئے، مجلس میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے ان یحب ان یکون نعلہ حسنا ثوبہ حسنا، کہ اس کے جوتے خوبصورت ہوں، قیمتی ہوں، اچھے ہوں، اور اس کا لباس خوبصورت ہو، قیمتی ہو، اچھا ہو۔ کیا یہ تکبر ہے اچھا لباس پہننا؟ کیا یہ تکبر ہے اچھے شوز پہننا؟ کیا یہ تکبر ہے بن ٹھن کے رہنا؟ تو سنیے جو میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، حضور نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، سنیے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، جو بن ٹھن کے رہتا ہے خدا اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اسے محبوب رکھتا ہے۔ یحب الجمال، جو خوبصورتی ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، کیونکہ فطرت کے مظاہر میں اس نے خوبصورتی رکھی۔ اور سنیے پھر میرے آقا کریم سے پوچھا گیا حضور کبر کیا ہے؟ فرمایا باطن الحق وغمت الناس، سنیے تکبر یہ نہیں کہ تم خوبصورت لباس پہن لو، اچھا تاج پہن لو، اچھے شوز پہن لو، یہ تکبر نہیں۔ حضور پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا باطن الحق، حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہے، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، موچی کو موچی کا تانا اس لیے دینا کہ وہ جوتے کاٹتا ہے، نائی کو نائی کا تانا اس لیے دینا کہ وہ بال کاٹتا ہے، کمہار کو کمہار کا تانا اس لیے دینا کہ وہ برتن بناتا ہے۔ یاد رہے، پہلے معذرت چاہوں گا بات کرنے سے پہلے، اگر ہم ان لوگوں کو تان کرتے ہیں، سیرت کے پہلو میں سمجھنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کو تان کرتے ہیں تو تھوڑا سا تصور کریں ٹھنڈے دل اور میٹھے دماغ سے، اگر نائی نہ ہوتے تو آپ کی شکل کیسی ہوتی؟ جنہیں آپ پاولی کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کے جسم کی کیفیت کیا ہوتی؟ اگر کمہار نہ ہوتے تو خان صاحب نو ٹوڑے چپیوں نہ پویا نا وقت میں پوچھا بھائی خان ہے تو کیفیت کیا ہوتی؟ اگر موچی جن کو آپ موچی ہونے کا تانا دیتے ہیں جوتے نہ بناتے تو آپ کے پاؤں کی کیفیت کیا ہوتی؟ سیرت کے پہلو میں سمجھنے کی کوشش کرو۔ حبشہ کا بلال، روم کا سہیب، سلمان فارس کا سلمان اور مکہ کا فاروق اعظم ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آقا دو عالم نے یہ کیا تاکہ جو غلامی کا تصور ہے مٹ جائے، جو ادنا اعلیٰ ذات پات کا تصور ہے مٹ جائے، جو قومیت کا تصور ہے مٹ جائے، جو نسبیت کا تصور ہے مٹ جائے، جو علاقائیت کا تصور ہے مٹ جائے۔ آج ہم گروہوں میں بٹ گئے، کہیں فرقہ بندی ہیں، کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟
بلوچستان والے پنجاب کو قبول نہیں کرتے، پنجاب والے سندھ کو قبول نہیں کرتے، سندھ والے KPK کو قبول نہیں کرتے، تو میرا بھائی ملک کیسے سلامت رہے گا؟ آج ملک کی سالمیت ہے تو ان کے باہمی اتحاد میں ہے۔ اسلام میں ذات پات کا تصور نہیں، ہاں ایک قبیلے کو فضیلت ہے جو محمد عربی کا قبیلہ ہے، جو حضور کا قبیلہ ہے اس کو فضیلت ہے، جو حضور کی نسبت کا قبیلہ ہے اس کو فضیلت ہے۔ کلو ناسبن و سحرن ینقطع الا سببی و نسبی و سحری یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا سب رشتے منقطع ہو جائیں گے، میرے سحری رشتے بھی برقرار رہیں گے، میرے نسبی رشتے بھی قیامت کے دن برقرار رہیں گے۔ ایک قبیلے کو فضیلت دی، ورنہ کون فضیلت والا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے وہ بلند و بالا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے، وہ عزت والا ہے۔ اس کی قوم بوچی ہو، اس کی قوم درخان ہو، اس کی قوم نائی ہو، اس کی قوم کمہار ہو، وہ جس قوم سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ سردار ہے جس کا تقوی خدا پہ بلند ہے، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ بلند ہے۔ فاروق اعظم نے بلال حبشی سے کہا البلال ہوا سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں۔ تو مکہ کے عرب کے لوگوں نے کہا فاروق اعظم آپ کو پتہ نہیں آپ کس قبیلے سے ہیں، کس قوم سے ہیں، کس خاندان سے ہیں اور کس کو سردار کہہ رہے ہیں؟ حبشہ، بکنے والے غلام، رنگ کے کالے، ہونٹ موٹے، چپٹی ناک والے، ان کو آپ سردار کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا جب میں حضور کے مد مقابل تلوار لے کے کھڑا تھا، بلال حبشی انگاروں اور پتھروں، نوکیلے پتھروں پہ احد احد کی صدا لگا رہے تھے، اس لیے بلال کو میں سردار کہہ رہا ہوں۔ جب میں اسلام نہیں لایا تھا، امیہ کے ظلم و ستم سہ کر بلال احد اور احمد کے نعرے لگا رہے تھے، اس لیے بلال کو میں سردار مانتا ہوں۔ فاروق اعظم نے کہا میرے نزدیک وہ سردار ہے جس کا عشق مصطفیٰ زیادہ ہو، جس کی محبت مصطفیٰ زیادہ ہو، جس کی نسبت مصطفیٰ زیادہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج حضور کے میلاد سے دو اسباق لے کے جائیے۔ ایک یہ کہ حضور غریب نہ تھے نہ ہیں، قیامت تک کے لیے جس کو جو ملتا ہے مصطفیٰ عطا کرتے ہیں۔ بہت سادہ لفظوں میں کہا بیٹھے ہیں چٹائی پر مگر عرش نشیں ہیں، چٹائی پہ بیٹھ کے بھی عرشوں کے خزانے عطا کرتے ہیں تو محبوب مصطفیٰ کی ذات عطا کرتے ہیں۔ حضور کا یہ فقر اضطراری نہیں تھا، بیچارگی کے عالم میں نہیں تھا۔ حضور نے تو تعلیم امت کے لیے تاکہ کوئی غریب پریشان نہ رہے، اور حضور نے اعلیٰ سے اعلیٰ پہنا تاکہ کوئی امیر تان نہ کر سکے کہ میرے پاس ہے اور معاذ اللہ حضور کے پاس نہیں تھا۔ میرے وہ مصطفیٰ ہیں جن کے قدموں کی کوئی دھول چاٹے تو وہاں سے بادشاہ بنتے ہیں، وہاں سے رئیس بنتے ہیں، وہاں سے جاگیر بنتے ہیں، وہاں سے سرمایہ ملتا ہے، چاہے وہ دنیا کا سرمایہ ہو، چاہے وہ آخرت کا سرمایہ ہو، چاہے وہ دنیا کا سرمایہ ہو، چاہے وہ دین کا سرمایہ ہو، اگر کہیں سے ملتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس لیے حضور کو غریب نہ کہنا، حضور شہنشاہ ہیں، اور کیسے شہنشاہ؟ صحیح بخاری اٹھائیے اور اس کی شرح عمدۃ القاری اٹھائیے۔ حضور کے تھان پر ایک وقت میں 27 گھوڑے تھے۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے آپ احباب سے، ضرورت کے لیے سواری ہوتی ہے، اس وقت گھوڑا سواری تھا، ایک کافی ہے، چلو بامر مجبوری دوسری سواری رکھ لی جائے کہ ایک نہیں تو دوسری ہو جائے،
باقی پنجی کتوں یہ غریب رکھ سکتا ہے؟ 27 اونٹوں اب گھوڑوں کا ذکر کیا. اور امام ابن ماجہ کتاب الدیہ باب الدیہ کے اندر پڑھے. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور میں نے دیت ادا کرنی ہے, میرے پاس کچھ نہیں. حضور نے ایک صحابی کو فرمایا فلانی وادی ہے میری اونٹ نہیں آتے, اونٹ چل رہے ہیں, تو 100 کاٹ کے انعام سے ہوتا کہ دیت ادا کر لے. تو غریب بندے کے پاس اتنا ہوتا ہے, جس کے گھر کا چولہا نہ جلتا ہو اس کے پاس اتنا ہوتا ہے. میرے بھائی, میرے دوست, میرے بزرگ, حضور جیسا شہنشاہ کوئی نہیں, مگر اس باب کو کھولا نہ گیا. اس باب کو کئی وجوہات ہیں, وقت نہیں ہے یہاں پہ کھل کے بات کی جا سکے, لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں, اگر حضور کی سرمایہ کی بات کی جائے تو حضور کے پاس جو سرمایہ تھا وہ قیامت تک کے لیے کسی کے پاس نہ ہوگا. ازل سے ابد تک جو کچھ جس کے پاس ہے وہ مصطفیٰ کریم کی خیرات ہے, وہ حضور کی عطا ہے. اس لیے جس کو جو ملتا ہے, دین کا ہو یا آخرت کا ہو, وہ سب کچھ کون دیتے ہیں؟ محبوب مصطفیٰ, آقا دو جہاں, امام الانبیاء, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرتے ہیں. اس لیے ہماری محبتوں کے مرکز, ہماری الفتوں کے مرکز, ہمارے پیار کے مرکز اگر کوئی ذات ہے تو محبوب مصطفیٰ کی ذات ہے. اقبال کے اسی کلام سے اجازت چاہوں گا. بے مصطفیٰ بے رضا خیش کہ دی ہما اوز, اقبال کہتے ہیں اپنا رشتہ ناتا حضور سے جوڑ لو. اگر کسی کو دین کامل ایک جگہ پہ چاہیے, ایک مقام پہ چاہیے, تو وہ مصطفیٰ کی صورت میں موجود ہے. دین کامل حضور کے روپ میں موجود ہے. جس کو چاہیے حضور کی بارگاہ سے ملے گا. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیب, اگر حضور سے جو نہیں جڑا تو وہ سب عمل کر کے بھی ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو. حضور سے اپنی نسبت, اپنا رشتہ ناتا منسلک کر لو. دنیا, قبر, حشر کی کامیابی مقدر بنے گی. اور اس کے لیے لازم ہے کہ اگر ہم حضور سے جڑنا چاہتے ہیں تو اپنے تن کے ساتھ اپنے من کو حضور کی جانب مبذول کریں, اس کی توجہ حضور کی بارگاہ کی جانب کریں. اور یہ کب ہوگی؟ جب تن کے ساتھ من بھی پاک ہو. اور من کی پاکی کیسے ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہے. آج عارفوں کے سلطان وہ نسخہ دے رہے ہیں جس سے تن کے ساتھ من کو پاکی ملتی ہے, اور وہ ہے چبے کی بوٹی. الف اللہ, یہ دیکھیں, الف اللہ چبے دی بوٹی, مرشد من میرے وچ لائی ہوں, نفی اسباب دا پانی ملیا, ہر رگے ہر جائی ہوں, اندر بوٹی مشک مچایا, جہاں پھلنتے آئی ہوں, جیوے مرشد کامل باہو, جہیں بوٹی لائی ہوں. آؤ اللہ کا ذکر حاصل کر کے اپنے دل کی تختی کو پاک کرو, روح کو بیدار کرو, حضور سے نسبت اور تعلق کو استوار کرو, کامیابیوں کو اپنا مقدر بناؤ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اہل فتح پر آپ کی محبتوں, آپ کے ذوق, آپ کے خلوص اور آپ کے پیار کا شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.